جی دوستو، اب سلسلہ شروع کرتے ہیں کفریہ اشعار کے بارے میں۔ اکثر لوگ گانے سنتے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ موسیقی کے موضوع میں آپ سن چکے ہیں کہ موسیقی، ساز باجے، گانے یہ سننا ناجائز و حرام ہے، اور اس میں کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، اس پہ رضامند ہونے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے بڑے گلوکار سے شروع کرتے ہیں جو صدیوں سے لوگ سنتے آ رہے ہیں، بالخصوص میری گجر برادری جو ہے بہت شوق سے سنتی ہے، اور اس کے علاوہ کافی پنجابی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ کثیر تعداد میں سنتے آئے ہیں۔ پرانے لوگ جو ہیں وہ بڑی شوق کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ سنتے ہیں، جس کا نام ہے عالم لوہار۔ عالم لوہار کو بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی کہ آج ہم اولیاء کرام کی عظمتوں کو بھول چکے ہیں، ان کی شان اور عظمتوں کو بھول چکے ہیں۔ دربار تو ان کا بننا چاہیے، اولیاء کرام کا، جنہوں نے رب رسول کو راضی کیا، اور ہماری بدقسمتی کے لوگوں نے ان گلوکاروں اور مراسیوں کے دربار بنانے شروع کر دیے ہیں۔ تو عالم لوہار کا بھی لالا موسیٰ کے اندر دربار بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ زلزلے آ رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، تو جب ہم حرکتیں ایسی کریں گے تو کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ یقیناً نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں گے، ان کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیں گے۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کو ناراض کرنے والا ہے، اس کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں گے، ان کو عزت دیں گے، اور جو ہے ان کا ادب احترام کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، تو ان کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی نازل ہوگا۔ تو دوستو، عالم لوہار کا دربار لالا موسیٰ بنایا گیا شہر کے اندر، لالا موسیٰ شہر میں بنایا گیا۔ تو یہ کس بنا پر، کس فضیلت کے حامل تھے، تو اس پہ خود غور کریں۔ تو سب سے پہلے اس کی یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ جی جناب، یہ آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نیل کرائیاں نیل کا، میرا تن نیل و نیل، میں سودے کر لے دلاں دے وچ تر لے نین وکیل، رات چنے دی چاننی وچ اڑیا دانا باتوں نو پیندی رات چنا۔ آخر کے اندر کہہ رہا ہے کہ رب بخیلی نہ کرے جی بندہ کون بخیل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بخیلی کی نسبت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخیلی نہ کرے تو پھر کون بخیل ہو سکتا ہے؟ جب خالق ہی بخیل خور ہے تو مخلوق نے تو ہونا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے کلمات کی نسبت کرنا کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخیل نہیں ہے۔ اور بخیلی کا جو ایک لفظ ہے یہ بہت ہی برا ہے۔ اگر مخلوق کے لیے بولا جائے تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے، اگرچہ کوئی بخیل خور بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کے لیے یہ پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کرنا، ایسے جملوں کی نسبت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ صرف اس اکیلے نے نہیں کیا، بلکہ اس جرم میں مسکان نشاہی جو آج کل چل رہی ہے، بالی جٹی اور سرور گلشن، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چمٹے کے ساتھ گاتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہی جو اس کا لکھا ہوا کلام کہیں یا اس کو بکواس کہیں، تو اس کو انہوں نے پڑھا، لوگوں نے بڑے جناب دلچسپی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ سنا، تو انہوں نے اپنے ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ تو محترم، جو لوگ ابھی بھی سن رہے ہیں تو وہ باز آ جائیں اور کلمہ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، ایسے کلمات اور ایسے جملوں سے پرہیز کریں۔ تو
اس کا ایک اور ہے کہ ماں کے بارے میں کہتا ہے، یعنی کہ یہ ایک مرزے کا واقعہ جو بیان کرتا ہے نا، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جس تو چھاں اداری لے کے جنت رب بناوے، یعنی ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ ماں ایک سایہ دار درخت ہے، سایہ دار بوٹا ہے، تو اس کی چھاں بہت ٹھنڈی ہے، بہت ہی پرسکون چھاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، پرسکون اور راحت اور سکون والی جگہ جو بنائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے وہ چھاں اور سکون جو ہے وہ ادھار لے کر پھر جنت بنائی ہے۔ تو غور کریں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو راحت اور سکون مسلمان کو پہنچا سکے؟ لیکن وہ کہتا ہے اللہ کے خزانے میں نہیں تھی، ماں سے لی ہے، ماں سے لے کر پھر جو ہے وہ جنت بنائی گئی ہے۔ یعنی ماں بیٹے کی ایک جو محبت ہوتی ہے، بیٹا اپنی ماں کے گود میں سر رکھتا ہے یا پاؤں پہ سر رکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اگر ماں جو ہے لوری دیتی ہے، لوری سناتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ماں کی محبت جو ہے، جو سکون والی چیز ہے، اس سے یہ محبت اور سکون والی چیز لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے خالی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے کوئی؟ تو یہ اس کا دوسرا کفر ہے۔ تو محترم، جو لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں وہ خود غور کریں، توجہ کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خیال کریں۔ دیکھیں، اگر بندہ گناہ گار ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ اسلام پہ ہوتا ہے تو گناہوں کے سبب جتنا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ دوزخ میں رہے گا، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کوئی ادا اس کی پسند آ جائے تو اس کو معاف کر دے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ لیکن جو بندہ کفر پہ جس کا خاتمہ ہوا، جو بندہ کافر مرا، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی ہوگا۔ تو اپنے ایمان کی خود حفاظت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے کچھ اور ایسی چیزیں رکھیں گے جو ایمان کے لیے زہر قاتل تھیں، اس سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔